پاکستان کا بچہ آپ کی حقیقت سے واضح نہیں ہو جاتا، آپ کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ تب تک آپ کو پاکستان سے جانے بھی نہیں دیں گے۔ آپ کے تمام فالوورز کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ آپ نے کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا فریب کر کے ان کو دین کے معاملے میں گمراہیت کا راستہ دے دیا ہے، تب تک آپ کو پاکستان سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ صرف ایک سستی شہرت کے خاطر آپ نے جن لوگوں کو ٹارگٹ بنایا وہ بڑے بڑے اولیاء عظام، بڑے بڑے بزرگان دین تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بڑا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن آپ نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ، کسی ولی کو نہیں چھوڑا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشہور ہو گئے کہ ہم تو باباؤں کی پکڑ کرنے والے ہیں۔ میں کہا حضور والا ابھی اللہ کی پکڑ باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ دنیا کی پکڑ کی بھی پکڑ باقی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب دل برداشتہ نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ میں کہیں نہیں جاتا تو آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ کی حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ میں کہا حضور والا سارا بھرم آپ نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ کبھی ہم نے سنا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی نام ہے، لیکن جب آپ کو سنا نا تو حضور والا سمجھ آتا ہے کہ صرف چرب زبانی آپ کو آتی ہے، نہ آپ کو عبارت پڑھنا آتی ہے، نہ آپ کو کتابوں سے کوئی شغف ہے، نہ آپ کو کچھ معلوم ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کسی حدیث کا مفہوم مطلوب آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے، اس حدیث کو محدثین نے کیا کیا لکھا ہے آپ گوگل سرچ کرتے ہیں، اور گوگل پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں شیخ البانی نے اس کو کیا لکھا ہے، زبیر علی زئی نے اس کو کیا لکھا ہے، اور وہ لکھ کر آپ اپنے نیٹ ورک میں آ کے، اپنے اکیڈمی میں آ کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی بہت خارج مطالعے والا بندہ ہے۔ تو حضور والا یہ سامنے بیٹھنے والے لوگ، ان کو کیا پتا، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ہم آخر ہیں کس مسلک پر، ہم دیوبندی مسلک پر ہیں، ہم اہل حدیث مسلک پر ہیں، ہم شیعہ مسلک پر ہیں، یا ہم بریلوی مسلک پر ہیں۔ وہ تو بالکل اپنی زندگی سے مایوس لوگ آپ کی اکیڈمی میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، جن کی آپ ذہن سازی کرتے ہیں، اور غلطی سے کوئی پڑھا لکھا بچہ، کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کی اکیڈمی میں آ جائے جو آپ سے کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ بھئی منقطع حدیث کیا ہوتی ہے، تدلیس حدیث کا حکم کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتی ہے، حسن لذاتی کیا ہوتی ہے، تو آپ اسے ذلیل و رسوا کر کے بٹھا دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کی جس کی باتیں تو بڑی ہیں لیکن اس کو منقطع حدیث تک کا پتہ نہیں ہے، تدلیس کا حکم کیا ہوتا ہے اس کو یہ تک بھی نہیں پتا ہے۔ حضور والا جب تک آپ کی یہ حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہو جاتی نا کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آنے کے لیے جس فرقہ واریت کو نالت بھیجتے ہیں، انہی فرقے والوں کے ساتھ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ صرف اپنے آپ کو وائرل کر رہے ہیں، اور کیا وائرل کر رہے ہیں حضور والا، جی ٹی وی پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ملین کے اندر ویوز ہیں، بول رہا ہے تو اہل حدیث کی طرف سے خلیل الرحمان بول رہا ہے، فضل سبحانی بول رہے ہیں، اور وہ سنیوں میں چھپا رافضی بول رہا ہے، لیکن کوئی اگر بیٹھا ہے ہاتھ باندھ کر، اس طرح سے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے ٹی وی کے اوپر، تو وہ صرف انجینئر محمد علی مرزا بیٹھا ہے۔ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، باقی سب بول رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ وہاں بولتے ہیں جہاں آپ کے سامنے عام بندہ بیٹھا ہو، لیکن جب علماء نے آپ کو بٹھا دیا جائے تو آپ کی بولتی بند، آپ کی زبان بالکل بند ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اب مجھے کیا بولنا ہے، کیونکہ وہاں پر علم بولتا ہے اور آپ کے پاس علم تو ہے نہیں کہ جو بولے، اس لیے آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں آپ اللہ کو سجدہ شکر کریں کہ جس چینل پہ آپ آ رہے ہیں وہاں اگر شہر اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسا بندہ اگر آ جائے نا، تو میں کہوں کہ یہاں کے ہاتھ ناف کے نیچے آ جائیں اور یہ سر جو ہے نیچے جھک جائے، آنکھیں جھک جائیں، اور کوئی بعید نہیں کہ آپ چل کر ان کے قدم کو جو ہے وہ بوسہ دے دیں، ان سے جو ہے وہ معافی تلافی کر لیں اور ان کے علمیت کا اقرار کر لیں۔ یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مقابلے میں اتنا علم نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ شہر اہل سنت آپ کے سامنے آ جائے تو یقین مانے آپ کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے۔ تو حضور والا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے باباؤں کو نہیں چھوڑنا، میں نے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا، میں نے فرقہ واریت کرنے والے بندے کو نہیں چھوڑنا۔ میں کہا آپ اپنی خیر بنائیں، جن اللہ والوں کو آپ گستاخی کر بیٹھے نا، جن بزرگوں کی آپ گستاخی کر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی سزا تو ضرور دے گا، اور اللہ رب العزت ابھی تو ذلیل و رسوا کر ہی رہا ہے آپ کو، اور جب تک آپ بالکل ذلیل و رسوا نہیں ہو جاتے آپ انشاءاللہ پاکستان سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں میں آپ کی حقیقت آ جائے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے نہ درس نظامی کبھی پڑھی، نہ بخاری کبھی پڑھی، نہ مسلم کبھی پڑھی، صرف سامنے بخاری مسلم رکھنے سے حضور والا کوئی بخاری مسلم پڑھنے والا نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے بخاری مسلم رکھی ہے، آپ آ جائیں اور آپ بھی پڑھیں، ہم بھی بخاری مسلم پڑھتے ہیں۔ میرا اتنا ایمان ہے، آپ کو اتنا سن لیا ہے کہ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ پوچھ لیا جائے کہ انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو خدا کی قسم آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ جار مجرور کا ترجمہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ فعل کے کہاں کہاں جو ہے وہ محذوف فاعل ہوتے ہیں آپ کو
یہ بھی نہیں پتا ہوگا, مفعول بہ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا, مفعول لہو کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا, ظرف زمان ظرف مکان کسے کہتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. آپ سے اگر یہ پوچھ لیا جائے صرف صغیر کی کوئی گردان سنا دیں آپ کو وہ بھی نہیں آئے گی, کوئی کہے بھائی کبیر کی کوئی گردان سنا دیں آپ کو وہ بھی نہیں آئے گی. اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے اسم فعل حرف کی تعریف کیا ہے تو آپ کو وہ بھی نہیں آئے گی. تو حضور والا یہ تمام چیزیں سیکھنا ضروری ہوتی ہیں جس سے آپ بالکل کورے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہے. صرف اور صرف چرچ زبانی کی وجہ سے جو آپ کے فالوورز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی امام کا انتخاب کر لیا ہے. علی جان آپ نے امام کا انتخاب نہیں کیا ہے, آپ نے دنیا کے اعلیٰ ترین جاہل بندے کا انتخاب کر لیا ہے کہ جس کو اپنی اصلاح کی نہ جانے کتنی ضرورت ہے, تو جو اپنی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی اصلاح کیا کرے گا. تو ابھی آپ بیٹھے رہیں, ابھی آپ کا انجام باقی ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ دنیا نے آپ کا انجام دیکھنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے ساری امت کو محفوظ فرمائے اور ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے اسائلم دی جائے, اور مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو, جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, تم لوگ بھی سن لو, تم جو مرضی کر لو, میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے آخری فرقہ پرست قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پہ یوں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں کھڑا ہوتا. ذہن میں رکھنا, بے فکر رہو. یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا, یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا. ہاں جی, اس کے نام میں علی آتا ہے, تو پھر سمجھ لو میرا سٹانس پھر وہی ہوگا جو علی کا ہے, جو حسن کا ہے, جو حسین کا ہے. اور مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں دسا جاتا. ایک دفعہ تو تم دھوکہ دے چکے ہو صفین میں, اب دوبارہ نہیں, اب تمہاری چیخیں آسمانوں پہ جائیں گی. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو, اگر کسی کے دماغ میں ہے نا